اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو ایکسپوز کرتا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں جو ویڈیو میں آج لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس میں انجینئر محمد علی مرزا ایک حدیث بیان کر رہا ہے، تو میں آپ کو جلدی اس کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس حدیث کا یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً فوج بارڈر سے ہٹائی تھی؟ اچھا، آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو مرزا جھیلمی ہے بہت بڑا مکار آدمی ہے۔ سیدنا معاویہ کی ہر مثبت چیز کو ہمیشہ اس نے منفی رنگ دینے کی کوشش کی ہے، مثبت چیز نہیں بتاتا۔ مرزا جھیلمی جھوٹ سناتا رہتا ہے، جبکہ صحیح حدیث اور روایات سے ثابت ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احترام کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بارڈر سے اس لیے ہٹا لی تھی کیونکہ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آ گیا تھا، نہ کہ کوئی مجبوری تھی۔ اور مجبوری کیا ہوتی؟ اس بزرگ صحابی کی تو مجبوری نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ سیدنا معاویہ کی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی زبردست دلیل ہے کہ فوج بارڈر پہ کھڑی ہٹا لی۔ جیسے ہی حدیث پتہ چلی، اگر آپ نہ چاہتے تو کون آپ کو ہٹا سکتا تھا وہاں سے؟ کون مجبور کر سکتا تھا؟ مگر چونکہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تھا، اس لیے جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا آپ فوج لے کر لوٹ آئے۔ جبکہ مرزا جھیلمی کہتا ہے مجبوری میں فوج ہٹا لی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اسی کے ثبوت میں ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر رومن امپائر کے ساتھ جو بچی کچی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد وہ جزیہ دیتے تھے، ان کے ساتھ کچھ معاہدے تھے، اور ایک جو ان کی اسٹیٹ تھی اس سے جب معاہدہ کی مدت پوری ہونے والی تھی تو ایک دن پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں لا کے بارڈر پہ بٹھا دی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کہا، ناصرالدین البانی نے بھی اور شیخ زبیر علی نے بھی۔ تو جب انہوں نے وہاں بٹھا دی کہ بھئی آج مغرب کے وقت معاہدہ پورا ہو جائے گا، اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی اور ہم ان پہ یک لخت حملہ کر کے تو ان سے علاقہ چھین لیں گے، تو ایک صحابی آگے بڑھے، گھوڑے کو ایڑی لگا کے اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، جب تک اعلانیہ اس معاہدے کو نہیں توڑتے ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اعلانیہ اس کو توڑو گے تاکہ وہ بھی جنگ کی تیاری کریں اور پھر آگے معاملات چلیں گے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہے، وہ رینیو کرنا چاہتے ہوں گے اور آپ نے انہوں نے معاہدہ توڑا بھی نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ تو معاہدہ توڑ دیا تھا مسلمانوں کو قتل کر کے، اور اسی لیے آپ دیکھیں ابو سفیان آئے تھے واپس کافروں کی طرف سے کہ جی آپ دوبارہ رینیو کر دیں، لیکن نبی الاسلام نے کہا چونکہ تم نے توڑ دیا معاہدہ لہٰذا اعلانیہ جنگ ہو۔ تو جب اس صحابی نے یہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجبوراً اپنی فوج پھر بارڈر سے ہٹا لی اور اس معاہدے کو کنٹینیو کیا انہوں نے بعد میں۔ تو جب اس صحابی نے یہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجبوراً اپنی فوج پھر بارڈر سے ہٹا لی اور اس معاہدے کو کنٹینیو کیا انہوں نے بعد میں۔ اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، دیکھیں مجبوری سے مراد ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، جبکہ آپ نے خوشی سے اور احترام فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج ہٹائی تھی اور پھر معاہدہ برقرار بھی رکھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدے کے پاس رکھنے والے تھے۔ اب روایت کی طرف آئے ہیں جو کہ آپ کو انجینئر محمد علی مرزا نے سنائی۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ رومیوں سے کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی ہو گئی۔ جب جنگ بندی کا وقت ختم ہونے کے قریب آیا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر ان کے شہروں میں پاس چلے گئے تاکہ جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہو فوری حملہ کر دیا جائے۔ مگر وہاں گھوڑے پہ سوار ایک بزرگ آ گئے اور آتے ہی کہنے لگے عہد کا پاس ہو بد عہدی نہ ہو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو معاہدہ نہ توڑے اور نہ نیا معاہدہ کرے جب تک کہ اس معاہدے کی مدت پوری نہ ہو جائے یا برابری پر عہد ان کی طرف واپس نہ کر دے۔ یعنی کہ معاہدے کی مدت پوری ہونے کے فوری بعد دشمن کو آگاہ کیے بغیر جنگ نامناسب، اور بہتری ہے کہ اگر مدت پوری ہونے کے بعد دشمن کو آگاہ کر دیا جائے پھر جنگ شروع کی جائے۔ جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی آپ واپس لوٹ گئے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 5138 یعنی کہ 5138 اور ابو داؤد میں
2759 نمبر پہ ہے۔ اچھا، اس حدیث سے ہمیں سمجھ کیا آتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پتہ چلی کہ معاہدے کے ختم ہونے کے فوری بعد جنگ چھیڑنا مناسب نہیں، کم از کم دشمن کو آگاہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی نیا معاہدہ ہو جائے یا ان کو جنگ بندی کی مدت کا یاد ہی نہ ہو، مطلب کم از کم ایک دفعہ ان کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی یہ حدیث پتہ چلی تو آپ فوری اپنی فوج لے کر واپس لوٹ گئے۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زیادہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے۔ مگر مرزا جھلمی کہتا ہے مجبوراً فوج ہٹا لی۔ مجبوراً کا معنی ہوتا ہے کہ تھک کر، عاجز ہو کر، بے اختیاری کی حالت میں، جبر سے مجبور ہو کر، چاروں نہ چار، یعنی کہ عاجز آ کر، تنگ آ کر، کوئی دوسری صورت نہ ہوتے ہوئے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے پر فوج ہٹائی تھی، خوشی سے ہٹائی تھی کہ میرے نبی کا حکم ہے تو چلو واپس اب، ورنہ ساری زندگی مجبور تو آپ کو کوئی نہیں کر سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر مرزا کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل بیان ہو رہا ہو اور وہاں وہ کچھ نہ کچھ ڈلیشن کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثبت چیز کو منفی کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، جس کے دل میں صرف صحابہ کا بغض ہے اور کچھ نہیں، اور اس بغض میں وہ بہت آگے نکل گیا اور اپنے رافضی عقیدے کو پرموٹ کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔